الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری. ہر قسم کی تعریف اور بڑائی سارے جہان کے مالک و مولا کے لیے ہے، جس نے ہمیں پوری کائنات اور پوری دنیا کو بنایا، ہماری تربیت کی، ہماری نگرانی کر رہا ہے، روزی دے رہا ہے اور ہر لمحہ ہر دم ہمارے اوپر اپنی رحمت کی برکھا برسائے رکھا ہے. لاکھ لاکھ کرم اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ایمان کی دولت سے مشرف کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے بنایا. درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور جو ہمارے لیے اخلاق کے اتمام، اخلاق کو مکمل کر کے دکھایا، قرآن کی مکمل تفسیر کر کے دکھایا، قرآن کو عملی زندگی میں اتار کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند معیار پر فائز تھے. آپ کے اخلاق حسنہ کے گن نہ صرف مسلمان گاتے ہیں بلکہ کفار و مشرکین بھی گاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور محاسن بے شمار ہیں، جن کی گنتی نہیں، جن کا شمار نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ اور رہبر ہیں. آپ ہمارے لیے مقتدا اور پیشوا ہیں. آپ نے جو شریعت لائی ہمارے لیے وہی نجات کے قابل ہے، اور آپ نے جو نمونہ زندگی پیش کیا وہی ہمارے لیے عمل کرنے کا نمونہ ہے. عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، آج کا ابھی جو مہینہ چل رہا ہے اور آج کی جو تاریخ ہے 8 ربیع الاول، یہ تاریخ اور یہ مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ماہ مبارک میں، اس مہینے کے اندر ولادت ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں وہ پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، آپ کی ولادت، آپ کا دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت مبارک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اس پہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے، اور اس پہ وہی غمگین ہوگا جو مسلمان نہیں ہوگا. کون مسلمان ہے جو نبی کی آمد پر خوش نہ ہو؟ کون مسلمان ہے جو آپ کی ولادت پہ خوشی محسوس نہ کرے؟ وہ تو منکرین رسول ہوگا، یا منکرین دین ہوگا، یا رسول کا دشمن ہوگا، اللہ کا دشمن ہوگا، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش نہیں ہوگا. حقیقت تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مسلمانوں کو خوشی ہے، اور آپ کے جانے سے امت کا خسارہ اور نقصان ہے اور ہمیں غم ہے. تو یہ خوشی اور مسرت اور غم کی ملی جلی کیفیت کا نام محبت نبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اور آپ کی رسالت پر، آپ کے نبی بنائے جانے پر، جہاں ایک طرف ہمیں خوشی ہوتی ہے، دوسری طرف ہمیں غم بھی ہوتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، تو اس پر ہمیں غم بھی ہے. خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت کو ہم محبت کے ذریعے اظہار کریں گے، کسی جشن کے ذریعے نہیں. آپ کی آمد پر جو ہمیں خوشی ہے، اس خوشی کے لیے نہ تو ہم کوئی محفل قائم کریں گے، اور نہ ہی یہود و نصارہ کی طرح جنم دن منائیں گے، اور نہ ہی آپ کے جانے کے غم میں عیسائیوں کی طرح، روافظ کی طرح، شیعہ مجوسی کی طرح ماتم اور گریہ وزاری کریں گے. اسلام نے ہمیں نمونہ دیا، ہمیں تعلیم دی، خوشی کیسے منائے، غم کیسے منائے، خوشی اور غم کا اظہار کیسے کریں. اسلام نے ہمیں طریقہ بتایا. ہمیں کسی غیر قوم کی نقالی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث رحمت ہے. آپ ہمارے لیے رحمت کے نبی بن کر کے آئے. آپ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے پیغمبر، آخری پیغمبر بن کر کے آئے. آپ نے ساری دنیا کو رحمت کی تعلیم دی. آپ نبی رحمت بن کر کے آئے. آپ کی آمد پر ہمارا دل خوش ہے. آپ کی آمد
پہ ہم بہت ہی زیادہ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ کے جانے سے دوسری طرف ہمیں غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور رنج و الم بھی ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہو گئے۔ وہ نبی رحمت جب تک آپ رہے، امتی کے درمیان، لوگوں کو درمیان اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا۔ قرآن کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود عذاب کو ٹال دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اس چلے جانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے۔ آپ جب تک تھے اس دنیا کے اندر عذاب اللہ کی طرف سے ٹلا ہوا، تو غم نہیں ہوگا۔ آپ چلے گئے، ہمیں غم بھی ہے، صرف خوشی نہیں آمد پر، آپ کے جانے سے ہمیں غم بھی ہے، بہت غم ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو غم ہی زیادہ ہے کہ آپ چلے گئے، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ آپ ہمارے درمیان جب تک تھے امن میں تھے، ہم لوگ اللہ کی طرف سے جو عذاب آ سکتا تھا اس سے ہم بچے ہوئے تھے، لیکن آپ کے جانے سے غم بھی ایک طرف ہے اور خطرہ بھی لگا ہوا ہے کہ ہماری پریشانی کی وجہ سے، ہماری برائیوں کی وجہ سے اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہ جانے اللہ تعالیٰ کب عذاب بھیجتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے لیے باعث خوشی ہے۔ آپ کی ولادت اور آپ کی نبوت و رسالت ہمارے لیے فخر کی چیز ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں، ہم وہ لوگوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے وہ چنندہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ ہیں۔ دنیا میں بھی اس وجہ سے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور آپ سے محبت، آپ پر ایمان لانا اور آپ کی اتباع اور پیروی کی وجہ سے آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ تو دوسری طرف ہمیں غم بھی ہے کہ آپ چلے گئے، اس دنیا سے وفات پا گئے، رحلت فرما گئے، اس کام میں غم بھی ہے۔ عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بیان کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا، ہمارے لیے رسول بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے نبی رحمت بنا کر کے بھیجا۔ کیا ایک شخص صرف جشن عید میلاد النبی منا لے وہ نجات پالے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حق، ان کا کوئی ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ نہیں؟ آپ کے کچھ حقوق ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بنا کر بھیجا اور نبوت و رسالت کی جو ذمہ داری آپ کے کندھوں پر دے کر بھیجا دنیا میں، اس نبوت و رسالت کے تئیں ہمارے اوپر رسول اللہ کی کوئی حقوق واجبات بنتے ہی کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر نبی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، صرف جشن ملاتا ہے، سال میں 2 سال میں چند سال میں صرف نبی کے نام پر جشن میلاد منا لے یا کوئی محفل قائم کر لے، کیا اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ایک سوال ہے۔ چلیے پہلے ہم حقوق مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور اپنا پیغمبر تسلیم کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، خاتم المرسلین ہے، خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ پر نبوت کی رسالت کی مہر لگا دی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی ادنا سا پیغام بھی اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی کتاب قرآن مقدس کو نازل فرما کر اس دین کو کمپلیٹ کر دیا، نبوت کا سلسلہ بند کر دیا، ختم کر دیا۔ اگر آج کے زمانے میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ابھی پاکستان سے ایک آدمی نے دعویٰ کیا، احمد عیسیٰ کے نام سے میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ اس قسم کے جھوٹے نبی آتے رہیں گے، ایسے لوگوں کو پکڑ کے ایسی سخت سزا دینی چاہیے کہ پھر دوسرا کوئی جھوٹا نبوت کا دعوے دار پیدا نہ ہو۔ انڈیا میں بھی، دنیا بھر میں بھی آئے اپنی شہرت کے لیے، لوگوں میں اپنا نام کمانے کے لیے اس قسم سے کا دعویٰ کرتے ہیں اور نبوت کا جھوٹا اعلان کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ آخری پیغمبر ہیں، آخری رسول ہیں، اور اسلام کے اوپر پورے طور پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پر ایمان لانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ باتوں کو عقل کی ترازو پر تولیں، کچھ باتوں کو تسلیم کریں، کچھ کو نہیں تسلیم کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ،
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تھوڑا سا مان لیا، تھوڑا سا چھوڑ دیا، جو من میں آیا تسلیم کر لیا، جو من میں نہیں آیا اس کو ہم نے چھوڑ دیا. یہ دین نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طریقے سے ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے جہان والوں کا پیغمبر بنا کر کے بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی رحمت بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، وہ کسی قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے، کسی قبیلے کے لیے اور کسی سماج کے لیے آئے. اللہ کے رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے بھیجا. تو پہلا حق ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی رسالت پر ایمان لائیں، آپ کو خاتم الانبیاء والمرسلین تسلیم کریں اور آپ پر مکمل طور پر ایمان لائیں، پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں اور کسی بھی بات کے اندر چون چرا نہ کریں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جائیں، آپ کے دین پر راضی ہو جائیں، آپ کی تمام قسم کی تعلیمات پر اپنی جان کو نچھاور کر دیں. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا. اور دوسرا حق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے کائنات میں سب سے افضل مانیں. یہ ایمان کا حصہ ہے، حقوق نبی میں سے ہے. جتنا میلاد منا لیں، لیکن اگر نبی کی بات کو چھوڑ کے دنیا والوں کی بات کو مانتے ہیں، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، جھوٹی محفل ہے. ایسی محبت نہیں چاہیے رسول کو، ضرورت نہیں ہے. آپ نبی کے نام پر محفل قائم کریں، جشن منائیں، اور جب سنت پر عمل کرنے کا مرحلہ آئے تو ہمارے بزرگ نے کہا، ہمارے مولانا نے کہا، دین کی بات کو، رسول کی بات کو ٹھکرا دیں. ایسی محبت نہیں ہے، سچی محبت نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل، مکرم، محترم، معظم تسلیم کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں، تمام انسانی نسل کے اندر، تمام پیغمبروں میں، رسولوں میں سب سے افضل ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں، امام الاولیاء ہیں، امام الناس ہیں، سید الکونین ہیں، سید البشر ہیں، تمام انسانوں کے سردار، تمام انسانوں میں سب سے افضل و مکرم ہیں. یہ ہمارے حقوق اور اعتقاد میں سے، ایمان میں سے ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے رسول، اے نبی، اے محمد، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا ہے، آپ کا نام اونچا کیا ہے، آپ کی فضیلت پوری کائنات پر حاوی کر دی ہے. آپ پوری دنیا میں، پورے عالم انسانیت کے اندر آپ سب سے محترم ہیں. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عظیم بنایا ہے. ہمیں ایک دن محفل قائم کر لینے سے رسول کی یاد تازہ نہیں ہوتی. رسول کی یاد تازہ ہوتی ہے ہر گھڑی اذان دینے سے، ہمہ وقت نماز پڑھنے سے، ہمہ وقت ذکر و اذکار کرنے سے، ہمہ وقت تلاوت کرنے سے، سنت کی تابعداری اور پاسداری کرنے سے. سال میں اگر کوئی آدمی ایک دن محفل قائم کر لے، کبھی مسجد میں نظر نہ آئے، نہ چہرے پہ سنت ہے، نہ لباس کی سنت ہے، نہ کھانے پینے میں سنت ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے میں سنت ہے، نہ شادی بیاہ میں سنت ہے، نہ لین دین میں سنت ہے، نہ تجارت و معاملات میں سنت ہے، نہ معیشت میں سنت ہے، نہ معاشرت میں سنت ہے، نہ سماج و خاندان میں سنت ہے، ایک دن ہم نے محفل قائم کر لے اور ہم سچے پکے سنی مسلمان. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. سنت کا دعویٰ، سنتی ہونے کا دعویٰ محض وہ کر سکتا ہے جو ہمہ وقت سنت پر چلتا ہے. ہمہ وقت انشاءاللہ میں کچھ سوچنے کا پہلو دوں گا آگے چل کر. ایک پہلو اور دینا چاہتا ہوں. 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے. صرف ایک دن آپ اندازہ لگا لیں، ایک دن جس دن جشن مناتے ہیں، جو لوگ مناتے ہیں، جو نہیں مناتے ان کی بات، جو مناتے ان کی بات کر رہا ہوں. جو مناتے ہیں ایک دن 24 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے. ایک دن میں 5 وقت کی نماز آتی ہے. 24 گھنٹے میں جو اتنے جو ہے دعوے کے ساتھ جشن مناتے ہیں،
اتنا جوش و خروش کے ساتھ جشن مناتے ہیں، جو نہیں مناتے اس کو گالی تک دیتے ہیں، گستاخ رسول تک کہتے ہیں۔ صرف اس دن جائزہ لے لیں 5 وقت کی نماز کس نے پڑھی ہے؟ جو اتنا ہلہ بولتے ہیں، جو اتنا دعویٰ ٹھوکتے ہیں اور دوسرے کو غلط کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں، ایک دن چیک کر لیں، پورے سال چھوڑ دیں، فجر میں کتنا سویا ہے، عشاء کتنا چھوڑا ہے، مغرب کتنا نہیں پڑھا ہے، جمعہ کا جمعہ کتنا غائب کیا، اس کو چھوڑیں، ایک دن خالی دیکھ لیں 5 وقت کی نماز۔ وہ کون سنی مسلمان ہے جو پڑھ کے آیا اور میلاد شریف منا رہا ہے؟ اور وہ کون سنی ہے اذان ہو گئی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا، محفل کو چھوڑ دیا؟ کون سنی ہے سر؟ چیک کر لیں، ایک دن آپ کو دعویٰ پتہ چل جائے گا سچا ہے یا جھوٹا۔ دعویٰ کرنے والے آدمی کو ضروری ہے کہ دعویٰ میں سچا ہو، عملی نمونہ پیش کرنے والا، ایک سوچنے کا ایک فکرہ آپ کو دیا ہو۔ بہرحال میں حقوق مصطفیٰ ذکر کر رہا تھا۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے عظیم ہے۔ نہ صرف عظیم ہے، آپ کی بات بھی عظیم ہے، آپ کی تعلیمات بھی عظیم ہے، آپ کی رسالت و نبوت بھی عظیم ہے۔ دنیا کی ساری بات کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد رسول اللہ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے آپ کی عظمت کا احساس، اور آپ کی توقیر بجا لانا یہ ہے کہ آپ کی بات کے سامنے کسی کی بات کو ٹھکرا دیں، چلنے نہیں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے ہمارے اوپر دوسرا حق یہ ہے، ہم آپ کو عظیم تسلیم کریں، سب سے زیادہ عظیم اور محترم تسلیم کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا اظہار کریں، دلی محبت، دل کی گہرائی سے، ماں باپ سے زیادہ، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی محبت رسول پر عمل نہیں کرتا ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ مومن کامل نہیں ہے، مکمل مسلمان، مکمل ایمان والا نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، اے نبی ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگو تم اللہ پر، رسول پر ایمان لاؤ، اللہ پر اور رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، رسول کی مدد کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، رسول کی تم توقیر کرو، ان کا احترام کرو، ان کو عزت دو، ان سے محبت کرو۔ تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نبی کی تعظیم کریں، نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے حکم کی بجاوری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا ایک معیار بتایا کہ ہم رسول سے کتنی محبت کریں، کتنی محبت کریں، اپنی دولت سے زیادہ یا کم، اپنے گھر والوں سے زیادہ یا کم، کتنی محبت کریں، دنیا والوں سے زیادہ یا کم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی نظر میں اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور پورے جہان کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی؟ سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، استاد سے بڑھ کر، بھائی بہن سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، سارے جہان کے لوگوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نظر میں محبوب ہونا چاہیے۔ اس محبوب کی اور اس محبت کی صحابہ کرام کی زندگی سے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، اندازہ لگائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی حدیث عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، میں دنیا اپنی جان کے بعد، جو ہماری جان ہے جسم کے اندر، اپنی روح، اپنی جان کے بعد، اپنے نفس کے بعد، اس پوری کائنات میں ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اندازہ لگائیں گے، اس حدیث کو میں بیان کرتا ہوں مکمل۔
عمر فاروق بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اپنی جان کے بعد، اپنی جان سے پہلے نہیں، اپنی جان کے بعد دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہاری محبت سچی نہیں ہے، تم محبت میں کامل نہیں ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ میں عزیز اور محبوب بن جاؤں تب تمہاری محبت سچی ہو سکتی۔ دیکھیں یہ صحابہ کا ایمان ہوتا ہے، رسول حکم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، صحابہ فوراً عمل کر جاتے ہیں۔ فرماتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اللہ کے رسول اب آپ کی تعلیم کے بعد، آپ کی نصیحت کے بعد اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر تمہاری محبت اب جا کے مکمل ہوئی ہے، اب تم اپنی محبت میں کامل ہو، سچے پکے مومن بن گئے ہو۔ تو یہ محبت رسول ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ یہ تیسرا حق میں نے بیان کیا۔ اور یہ محبت رسول کیا ہے؟ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہوتے تو آپ کی توقیر کرتے، آپ سے دین لیتے، آپ سے دعائیں کرتے، آپ سے برکت لیتے، آپ کا قدم چومتے، آپ کا ہاتھ پیر چھوتے، آپ کے جسم مبارک سے جو وضو کا پانی ٹپکتا اسے لینے کی کوششیں کرتے۔ آپ تو دنیا میں نہیں ہیں، اب محبت رسول کو کیسے اجاگر کریں گے؟ محبت رسول کا اظہار کیسے کریں گے؟ کس انداز میں کریں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ کی سنت سے محبت کرنا یہ محبت رسول ہے۔ دنیا سے تو چلے گئے، آپ کی سنت سے، یہ چوتھا حق بیان کر رہا ہوں کہ جذبے سے شرسار ہو کر محبت رسول کے جذبے میں ڈوب کر رسول اللہ کی اتباع کریں، یہ محبت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو نبی کی محبت کیا ہے؟ سنت سے محبت کرنا۔ ایک شخص سنت سے محبت نہ کرے اور کہیں کہ نبی ہمارے لیے بہت عظیم ہے، ہم نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، تو ایسا شخص جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ باطل ہے۔ کیوں؟ سنت سے محبت نہیں ہے۔ سنت سے محبت کیے بغیر اگر کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ سچا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں جاگزی اور پیوست ہونی چاہیے، اور آپ کے محبت کا اظہار سنت رسول سے محبت سے ہوتا ہے۔ ہم ایک شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نبی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، کیسے پہچانیں گے؟ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا؟ اس کے ہاتھ پر کوئی نشانی ہوگی؟ نہیں، اس کو دیکھیں گے یہ نبی کی سنت سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، یہ نبی کی سنت کو سیکھتا ہے کہ نہیں، یہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے کہ نہیں، یہ نبی کی سنت کو دوسروں میں تبلیغ کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ نشانیاں ہیں محبت رسول کا معیار، یا محبت رسول کو دیکھنے اور چیک کرنے کے لیے کہ کون شخص نبی سے محبت کرنے والا ہے اور کون شخص نبی کی محبت میں جھوٹا دعوے دار ہے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ ہے، نبی کی سنت سے محبت ہونا، نبی کی سنت کو سیکھنا، حاصل کرنا، نبی کی سنت پر عمل کرنا، اور نبی کی سنت کی طرف لوگوں کو بلانا۔ یہ ہے محبت رسول کی نشانیاں، علامتیں، جن کے اندر یہ علامتیں نہ پائی جائیں، لاکھ چلائے، لاکھ محفلیں قائم کرے، لاکھ دعوے کرے، اس کا دعویٰ، اس کی محفل، اس کے سارے ایکٹیویٹیز اور سارے کام بیکار اور لغو ہیں، اپنے دعویٰ میں وہ جھوٹا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہمیں حکم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے رسول آپ لوگوں سے بتائیں اگر یہ دنیا والے مجھ سے، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، رسول کی اتباع کریں، رسول کی بات مانیں، رسول کی پیروی کریں، ان کے پیچھے چلیں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر ایسا کرتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ کی محبت
رسول کی اتباع میں ہے. اگر اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں رسول کی اتباع کریں گے, پیروی کریں گے, رسول سے بھی محبت ہو جائے گی اور اللہ کی نظر میں بھی محبوب بن جائیں گے. تو یہ محبت رسول اتباع نبوی ہے. نبی کی اتباع کرنا, نبی کی بات ماننا, نبی کے حکم پر چلنا, نبی کی سنت سے پیار کرنا, نبی کی سنت پر عمل کرنا, یہ ہے محبت رسول. یہ ہے محبت رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو. یہ حق ہے نبی کا, رسول کا ہمارے اوپر, رسول دے جو اسے لے لو, اور جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. یہ حق ہمارے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے رسول اور محبت رسول کے تئیں ہمارے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے. رسول نے جو لایا ہے, جو شریعت لائی ہے اسے ہم فالو کریں, اور جن چیزوں سے رسول نے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. یہی اصل محبت نبی ہے, یہی اصل محبت نبی ہے. اتباع کرنا رسول کی, پیروی کرنا رسول کی, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور پانچواں حق ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود پڑھیں. جب نام آئے درود پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا ذکر ہو اور میرے اوپر کوئی درود نہ بھیجے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں. آپ پر درود پڑھیں. یہ درود پڑھنے کا اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ہمیں حکم فرمایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں, تم بھی نبی پر بے شمار کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو. یہ اللہ نے حکم دیا ہے مومنوں کو. یہ نبی کے تعلق سے ہمارے اوپر حق ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ پر کثرت سے درود پڑھیں, اور درود پڑھتے ہوئے منمانی نہ کریں. بہت سارے لوگوں نے درود کے نام پر بدعتی درود کو ایجاد کر لیا ہے, منمانی کو ایجاد کر لیا ہے. جہاں نہیں درود پڑھنا ہے وہاں بھی ایجاد کر لیا ہے, اور جہاں پڑھنا ہے ہمیں پڑھتے ہی نہیں. درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہ درود ابراہیمی مکمل اسے اکثر پڑھا کریں, اور جمعہ کے دن تو کثرت سے پڑھنے کا حکم آیا. درود سے بلائیں ٹلتی ہیں, درود سے دعائیں قبول ہوتی ہیں, درود سے مغفرت ہوتی ہے, درود سے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. کثرت سے درود پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر. اور ہم دعائیں کریں. نبی کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن نبی پر ہم نے ایمان لایا. جس طرح سے اللہ پر ایمان لائے نبی پر بھی ایمان لاتے ہیں. وہ خوش نصیب ہے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا اور نبی پر ایمان لایا. وہ ایمان ہمیں نصیب نہیں ملا, نصیب نہیں ہوا, لیکن دعائیں کریں. نیک عملوں کے ذریعہ نیک عمل کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعائیں کریں, بار الہ رسول کی زیارت ہمیں خواب میں نصیب فرما. دعائیں کریں. بہت سارے مومنوں کو, مسلمانوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول کو نہیں دیکھا خوابوں میں زیارت کرتے ہیں, اور جو نیک بندہ ہوتا ہے دعائیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ زیارت نصیب فرماتے. دعا کریں رسول اللہ خواب میں آئے تو ایسا عمل ہو, سنت پر اس طریقے سے چلیں گے تبھی جا کر کے ہم اس پر تبھی جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. یہ بھی دعا کریں بار الہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو پا سکیں قیامت میں. ہم یہ بھی دعا کریں کہ اللہ کے رسول کی رفاقت نصیب ہو آخرت میں. ہم یہ بھی دعا کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حوض کوثر سے پلائیں. ہم یہ بھی دعا کریں بار الہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے قریب ہمیں قربت دے. یہ ساری دعائیں رب العالمین سے کریں, لیکن یہ ساری دعائیں تب کریں گے جب نبی کی سنت کی پیروی کریں گے. صرف کھوکھلا دعویٰ کرنے سے یہ دعائیں قبول نہیں ہوں گی. اگر زیارت نبی چاہیے دنیا میں اور خوابوں میں, اگر نبی کی قربت چاہیے آخرت میں, حوض کوثر سے آپ کے ہاتھ سے جام پینا چاہیے, آپ کی شفاعت چاہتے ہیں, اور آخرت میں قیامت میں نبی کی مجلس سے قریب ہونا چاہتے ہیں, اور آخرت میں نبی کا پڑوسی بننا چاہتے ہیں, آپ کی رفاقت چاہتے ہیں, نبی کی سنت کی اتباع کریں, آپ کی سنت کی پیروی کریں. یہ ساری چیزیں, یہ ساری تمنائیں پوری ہو سکتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کثرت سے پڑھنا یہ بھی ہمارے حقوق میں سے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا, آپ کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے, آپ کی سنت کا کوئی مذاق اڑائے, آپ کی سنت پر کوئی حرف آئے, کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرے,
کوئی کلام اللہ اور حدیث نبوی حدیث مصطفیٰ کی توہین کرے، مومن کو برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں پر بھی دنیا کے کسی خطے اور کسی کونے میں اگر کوئی گستاخ رسول پیدا ہوتا ہے، مسلمانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے، گستاخی کے بعد اسلام سے نکل جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، ایسا آدمی واجب القتل ہے۔ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، ایسا آدمی واجب القتل، ایسے کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اگر توبہ بھی کرتا ہے، شاتم رسول کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر توبہ بھی کر لے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کا سر قلم کیا جائے گا۔ یہ نبی کی عدالت سے فیصلہ ہے۔ اس لیے اگر سنت کا کوئی مذاق اڑائے، نبی کی کوئی توہین کرے، نبی کی رسالت پر آنچ آئے، ہم اسلام کے دفاع کے لیے، رسول اللہ کے دفاع کے لیے اور سنت کے دفاع کے لیے آ گئے ہیں، اپنی جان کی قربانی دیں، کیونکہ ہم نے عہد کیا، ہم نے ایمان لایا اور ہم نے محبت کا دم بھرا ہے کہ ہم محبت نبی کے لیے اپنی جان بھی قربان دیں گے۔ ہم نے جب نبی پر ایمان لایا، ہم نے نبی سے محبت کا اظہار کیا، یہ عقیدہ رکھا کہ ہم اپنی جان سے بھی زیادہ رسول پر ایمان لاتے ہیں اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا واسطہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، تو نبی کا دفاع کریں گے، سنت رسول کا دفاع کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے۔ یہ بھی ہمارے حقوق میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو اللہ تعالیٰ رسول کی مدد کرتا ہے، کیا ہے اور کرے گا۔ تمہیں کسی کی ضرورت، تمہاری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اللہ اپنے رسول کی مدد کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم رسول کی مدد کریں، رسول کا دفاع کریں، اور رسول کی شان میں کوئی گستاخی کرے، اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں۔ یہ حقوق النبی میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں اپنی کوشش کے بقدر نافذ کریں، اپنے اوپر دین کو نافذ کریں اور اپنے گھر میں دین کو لاگو کریں، اپنی بستی میں دین کو لائیں، اور اگر طاقت ہے، اثر و رسوخ ہے، اگر پاور ملا ہے، وزیر اعظم ہے، ملک کے رئیس اور گورنر ہیں، اپنے خطے میں اسلام کو نافذ کریں۔ یہ بھی حقوق نبی میں سے ہے کہ نبی نے جو دین دیا ہے وہ دین دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے، کتابوں میں رکھنے کے لیے، زینت بنا کر رکھنے کے لیے نہیں، دنیا میں قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم جتنی حیثیت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنے انداز میں دین کو نافذ کریں۔ کہاں سب سے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ دین اگر نافذ نہیں کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں، بدعتوں کو نکالیں، شرک کو ختم کریں، کفر کو مٹائیں، بے نمازی کو ختم کریں، الحاد کو ختم کریں، بے دینی کو ختم کریں، گھر سے برائی کو دور کریں اور اپنے گھر میں دین کو نافذ کریں۔ کم سے کم اتنا تو کریں گے نا، کیونکہ گھر کے ہر آدمی ہم میں سے گھر کا ذمہ دار ہے۔ اپنے گھر میں کم سے کم دین کو نافذ کریں، اور اگر اثر و رسوخ ہے، گاؤں کے پردھان ہیں، ضلع کے مجسٹریٹ ہیں، یا ہم صوبائی لیول پہ کوئی گورنر ہیں، یا ملکی پیمانے پر وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ ہیں، ہم اپنے جو دائرہ ہمارا، اس دائرے کے ہم مسئول ہیں، اس دائرے کی حد تک اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ حقوق نبی میں سے ہے۔ تو یہ چند حقوق میں نے ذکر کیے، رسول اللہ کے حقوق ہمارے اوپر ہیں۔ جو بندہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے، انشاءاللہ کی رحمت سے، اس کی توفیق سے آخرت میں نجات مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں نہیں پوچھے گا تم نے میلاد کیوں نہیں منایا، تم نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی، تم نے جلوس کیوں نہیں نکالے، تم نے محفلیں کیوں نہیں قائم کی، تم نے رسول اللہ کے لیے قیام کیوں نہیں کیا۔ ہمارے ایک بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے کون بھائی میلاد منا کر کے آیا، کون آدمی ہے جو میلاد منا کر کے آیا رسول اللہ کی، تو آج کے زمانے والے بہت سارے لوگ اٹھائیں گے، ہم نے میلاد منایا، لیکن اس میں ابو بکر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں حضرت عمر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، اس میں حضرت علی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، حضرت عثمان نہیں ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے میلاد نہیں منائی۔ کیا کہیں گے ہم؟ انہوں نے غلطی کی، رسول سے محبت نہیں کی، انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، رسول سے محبت نہیں کیا۔ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے انہوں نے ہی سچی محبت کی،
انہوں نے ہی رسول کو پہچانا، انہوں نے ہی رسول کے مقام کو سمجھا۔ ہم جو منا رہے ہیں یہ آج کی ایجاد ہے، کئی سو سال کے بعد تقریباً 625 ہجری میں صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ملک مظفر نے اس بدعت کو انجام دیا اور پھر دنیا میں پھیلا۔ 625 ہجری کے بعد، یعنی نبی کی وفات کے 600 سال سے بھی زیادہ، اتنے سال کے بعد یہ بدعت ہوئی۔ اور لوگ اعتراف کرتے ہیں، جو میلاد مناتے ہیں وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد نہیں منایا، رسول اللہ نے میلاد نہیں منایا۔ اور اسلام میں کئی نہیں، اسلام میں 2 ہی جشن ہے، جشن عید الفطر اور جشن عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ تیسرا کوئی جشن نہیں ہے۔ اور عید الفطر کے اندر بھی یہ جشن ہے، یہ عید ہے، اس عید میں بھی کوئی جھنڈی نہیں ہے، اس عید میں بھی کوئی قیام نہیں ہے، کوئی قوالی نہیں ہے، کوئی ڈھول تماشے نہیں ہے، 2 رکعت نماز ہے۔ اور اس عید میں پتہ نہیں کیا کیا، کہاں سے دلیل؟ جو عید مناتے ہیں، جس کی دلیل موجود ہے، اس عید میں بھی کوئی ڈھول نہیں ہے، اور جس عید کی ہم بات کرتے ہیں وہ تو عید ہی نہیں۔ اور پھر پتہ نہیں ڈھول تماشے اور لڑکیاں اور نوجوان گانے پینے کھانے کہاں سے لاتے ہیں؟ تعجب کی بات، یہ بات کی پیداوار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 بیٹیاں پیدا ہوئی، پیدائش کا دن نہیں منایا، بیٹے پیدا ہوئے، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، آپ نے دن نہیں منایا، پیدائش کا دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک زندہ رہے، اپنی زندگی میں کئی بار ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے نہ منایا، نہ منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین تبع تابعین نے منایا، کسی نے نہیں منایا۔ اور تو اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں تاریخ کون سی ہے یہ پتہ نہیں ہے، اختلاف ہے بہت سارا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کچھ تو 2 ہی کو مانتے ہیں، کچھ 9 ربیع الاول کو مانتے ہیں، کچھ 10 کو مانتے ہیں، کچھ 12 کو مانتے ہیں، کچھ 17 ربیع الاول مانتے ہیں، کچھ 18 ربیع الاول مانتے ہیں، کچھ 22 ربیع الاول مانتے ہیں۔ کس دن پیدائش منائیں گے؟ اختلاف ہے بہت سارا۔ اور مان لیتے ہیں 12 ربیع الاول کو جو لوگ مناتے ہیں، پیدائش مناتے ہیں، اس دن وفات تو ہوئی ہے، وفات بھی تو اسی دن ہے۔ اگر 1 تاریخ کو کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے، اسی تاریخ کو کوئی وفات پا جائے تو خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ غم اتنا ہوگا کہ خوشی پر بھاری ہو جائے گا، خوشی بھول جائیں گے، غم چہرے پر طاری ہوگا کہ آج وفات ہو گئی۔ اور جب جنم دن کس کا مناتے ہیں؟ جنم دن بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 سال ملتا ہے، دوسرا سال ملتا ہے، 3، چلو بھائی اللہ تعالیٰ نے 1 سال اور دیا ہے، 1 سال اور دیا ہے، زندہ ہوتا ہے تو جنم دن مناتا ہے۔ جب وفات ہو گئی پھر جنم دن کس بات کا؟ اب تو برسی ہو نا، ہندوؤں نے مناتے ہیں نا، برسی برسی برسی، باپ مر گیا، ماں مر گیا، دادا مر گیا، برسی، مرنے کے بعد برسی ہے۔ یہ جنم دن تو زندگی میں ہے، جب آدمی زندہ ہوتا ہے، حیات میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا گئے، اور وفات کا اتنا غم ہے کہ ہم خوشی بھول گئے، وفات طاری ہے، رحمت چلی گئی، مغفرت چلی گئی، اللہ کی طرف سے جو امن تھا وہ امن اٹھ گیا۔ آپ امن تھے دنیا میں، جب تک تھے دنیا میں اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی تھی، عذاب نہیں آ سکتا تھا اللہ کی طرف سے۔ اتنا بڑا امن اٹھ گیا، کسی کو غم نہیں ہے، بس خوشی مناؤ۔ وہ بھی اس دن جس دن وفات ہوئی ہے۔ تعجب کی بات ہے، جس دن وفات ہو رہی ہے اس دن لوگ خوشی منا رہے ہیں۔ کوئی سازش تو ضرور ہے، ہمارے دشمنوں کی سازش ہے کہ وفات کے دن لوگ خوشی مناتے ہیں، یہ سازش ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جشن مناتے لوگ، عید میلاد مناتے لوگ پہلے زمانے والے، تو اختلاف نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ ہوتا کہ کس دن جشن مناتے تھے۔ اب 2 کو منائیں، 8 کو منائیں، 9 کو منائیں، 12 کو منائیں، 17 کو منائیں، 18 کو منائیں، 22 ربیع الاول کو منائیں، اتنی تاریخ ہے، تقریباً 6-7 اقوال ہیں پیدائش کے دن۔ پتہ نہیں کسی کو، اگر لوگ مناتے آتے ہوتے، صدی صدی سال سال منا رہے ہوتے، سب کو پتہ ہوتا کس دن منا رہے۔ تو یہ سب باتیں اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے میلاد کیوں نہیں منایا، نہ یہ اس بات سے دین کا کوئی تعلق ہے، نہ رسول اللہ نے منایا، نہ اپنے اصحاب کو، صحابہ کرام کو حکم دیا، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ بات کی ایجاد ہے، بدعت ہے۔ اصل دین تو یہ ہے کہ آپ سے محبت کرے، آپ کی سنت پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا تم نے سنت سے پیار کیا کہ نہیں، تم نے سنت پر عمل کیا کہ نہیں، تم نے رسول سے محبت کی کہ نہیں، قبر ہی میں سوال ہوگا۔
یہ من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رسول کون ہے، قبر ہی میں سوال ہوگا۔ اس رسول کی تیاری کرے، محبت میلاد کا سوال نہیں ہوگا، رسول سے محبت کا سوال ہوگا، رسول کی رسالت کے متعلق سوال کیا جائے گا، رسول کی رسالت پر ایمان لایا کہ نہیں، رسول کی رسالت کے مطابق اپنی زندگی گزارا کہ نہیں۔ کتنا قیامت میں حدیث میں آیا 4 سوال، کسی میں 5 سوال کیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ تم نے دین کا کتنا علم حاصل کیا، سنت کا کتنا علم حاصل کیا اور کتنا علم پر عمل کیا، یہ سوال کیا جائے گا۔ اسی سوال کی تیاری کر لیں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ آخر میں دعائے بار الہ میں اس کو سمجھنے کی توفیق دے، میلاد ہے کیا چیز۔ رسول کی آمد سے بلا شبہ ہمیں خوشی ہے، آپ کی ولادت پر، آپ کی آمد پر ہمیں پورے مسلمان کو خوشی ہے، لیکن خوشی کا یہ مطلب نہیں کہ دین میں نئی نئی باتیں کو گڑھیں، دین میں ایسا کام کریں جس کی اجازت رسول نے نہیں دی، جس کو نبی نے نہیں کیا، نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ دین نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے نام پر جو محفلیں قائم کی جاتی ہیں، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور فکرہ آپ کو دیتا ہوں، یہ جشن عید میلاد النبی کافی وقت طویل ہو گیا، آخری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اللہ رب العالمین نے مکہ مکرمہ کی، مدینہ معظمہ کی سرداری اور اس کی دیکھ ریکھ نگرانی سعودی عرب والوں کو دی ہے، رسول اللہ کے ممبر کی حفاظت سعودی والوں کو دی ہے، قبلہ اور کعبہ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو، سعودی والوں کو دی ہے۔ جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قبلہ اور کعبہ کی ذمہ داری اہل عرب کو دی ہے، سعودی عرب والوں کو دی ہے، ممبر رسول کو سونپا ہے سعودی والوں کو۔ اگر یہ میلاد صحیح ہوتا تو یہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو اللہ ممبر رسول نہ سونپتا جو میلاد نہیں مناتے۔ یہ ممبر رسول اللہ تعالیٰ نے اس کو سونپا ہے جو میلاد نہیں مناتے ہیں۔ قبلہ اور کعبہ کی نگرانی ان سعودیوں کے ہاتھ میں جو میلاد نہیں مناتے ہیں۔ پتہ چلا وہی لوگ سچے ہیں جو ممبر رسول کی نگرانی کرتے ہیں، جو قبلہ اور کعبہ کی نگرانی کرنے والے ہیں، جو حجاج کرام کی عظمت بخشتے ہیں، جو مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، قبلہ اور کعبہ ان کے ہاتھ میں ہے، ممبر رسول ہاتھ میں ہے۔ مسجد حرام 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ہے، مسجد نبی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جہاں پہ روضہ رسول بنا ہوا ہے، صحابہ کرام کا مدفن ہے، اس مدینے میں مرنے کی تمنا ہر مسلمان کو ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو مدینے میں وفات پا جائے رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ ایسی سرزمین کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری اہل عرب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ لوگ میلاد نہیں مناتے تو یہ لوگ حق ہیں، یہی لوگ صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جس کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور حقیقت میں وہ بدعت ہے، ہمارے سماج سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دے، یا رسول سے پوری دنیا سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رسول کی محبت پر جان نشاور کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ رسول کے دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی توفیق دے۔ بار الہ اپنے اولاد کو، ہمیں اور پورے سماج کو بدعت سے پاک کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو برائیوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو خرافات سے نجات دے دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اندر جو بدعات، سیئات، شرکیات، بدعیات در آئی ہیں، اے اللہ ان تمام خرافات سے امت مسلمہ کو نجات دے۔ اے اللہ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق دے۔ اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنے والا، آپ کی سنت پر عمل کرنے والا، آپ کی سنت کی طرف لوگوں کو بلانے والا اور آپ کی سنت سے بے حد پیار کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہماری روح میں، ہمارے جسم میں جان باقی ہے، محبت سے، نبی سے محبت کی توفیق دے، اور جب خاتمہ ہو رسول اللہ کی محبت اور اللہ کے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔